اللہ پروردگار نے فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہمیں اس دنیا میں ہادی بھیجے گئے، اور وہ لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اگر انسان ہدایت پانا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کلام یا ایک جملہ کافی ہوتا ہے، اور اگر ہدایت نہیں پانا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مولوی ہو، خطیب ہو، ہے نا، ہدایت جو ہے نہیں کر سکتا ہے نا۔ اگر یہی ہوتا تو رسول اسلام سے بڑا کون خطیب تھا، ہے نا، کون تھا نا کہ وہ جو ہے ہدایت کر رہے تھے نا، بتا رہے تھے، لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، اور آج بھی ایک ہادی پردہ غیب میں موجود ہے، وہ جو ہے ہدایت کرتے رہتے ہیں نا۔ ہدایت اگر جو ہے ان کا لطف و کرم نہ ہو، ہے نا، یہ انسان بہت خطرناک ہے۔ انسان جو ہے، کہا تھا نا کہ انسان جو ہے اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے، دوسرے کے سکھ سے پریشان رہتا ہے نا، سمجھے آپ؟ یہ انسان ہے، یہ تو امام زمانہ کا لطف و کرم ہے نا، ورنہ آپ دیکھ لیں بہت خطرناک منافق ہے، پہچان نہیں سکتا انسان۔ ہے صفت ہے نا، لومڑی میں بھی ہے، ضرب المثل ہے، لومڑی بھی ہے، بلی ہے نا، اس میں بھی ہے، شکار میں بیٹھا، اور ہے نا چوہا جو ہے دیکھیے کس طریقے سے، لومڑی تو جانے دیے تو مشہور ہے، لیکن سب سے آگے جو ہے وہ انسان ہے۔ آہستہ پڑھ دیجئے صلوات کیا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہدایت، اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت، اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے، اچھا بار بار بولتے ہیں بچوں کے لیے مجلس پڑھتے ہیں، بوڑھوں کے لیے نہیں، صحابہ سن لیا کیجیے، ہے نا، بس سن لیجئے تبصرہ کریے، بس برا نہیں مانتے ہیں نا، بچوں کے لیے صرف پڑھیے، صلوات پڑھیے۔ کہ کہتے ہیں نا مثلا کہ یہ کیسے ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہیں اور جو ہے آواز دیتے ہیں، وہ جو ہے سن لیتے ہیں، یا کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے کہ مثلا جو ہے یہاں سے سلام کرتے ہیں اور جو ہے مولا علی کو سلام کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو ہے نا سلام کرتے ہیں، تو سوچتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہے کہ یہاں سے سلام کر رہے ہیں وہاں تک آواز پہنچ جا رہی ہے۔ آج کل سمجھانا اتنا آسان ہے نا، ہو سکتا ہے نا کہ 100 سال پہلے نہ سمجھ پاتے رہے ہوں، ہے نا، لیکن آج کل تو بہت آسان ہے۔ مثال دے دے، پہلے بول دیے بچوں، مثال کے طور پہ کوئی صاحب جو ہے نا مثلا موبائل لے کر ہے نا دیوار کی طرف چلے جائیں، دیوار کی طرف کھڑے ہیں، ہے نا، اور سلام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اب ان سے پوچھیے ارے ادھر تو کوئی نہیں ہے نا، یا تصور کے لیے گھر وغیرہ میں بیوی وغیرہ کوئی نہیں ہے، کھڑے ہیں مثلا وہ کہیں ہے نا میکے میں آپ بات کر رہے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، یا دیوار کے پاس کھڑے ہیں، اب موبائل سے جو ہے آپ سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، ارے کس کو سلام کر رہے ہیں، کون ہے یہاں، ہے نا، یہ دیوار ہے، کوئی ہے نہیں، سلام کسے کر رہے ہیں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے نا، مثلا جو ہے ہمارے یہ رشتہ دار جو ہے لندن میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یا مثلا جو ہے ایران میں رہتے ہیں، یا اپنے شہر کا نام وہاں رہتے ہیں، ارے وہاں رہتے ہیں، آپ ادھر دیوار کے پاس جو ہے کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں نا، وہاں کیسے آواز پہنچ جائے گی؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، رابطہ ہے نا، اسی طرح ہمارا بھی رابطہ ہے امام سے، جس کا رابطہ ہوتا ہے نا، پڑھیے صلوات پڑھیے، تو رابطہ ہوتا ہے تو سلام پہنچ جاتا ہے۔ اب انگلی سب موبائل یہ سب سوچ لیجئے گا، مثال نہیں دیں گے نا، وہ سب سوچ لیجئے گا انگلی کرتے کیسے ہو، پھر اسے کیسے کرتے، کہاں تک ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو بہرحال تو اب آپ دیکھیں کہ یہ معلوم یہ ہوا نا کہ ہدایت کے لیے پروردگار نے معین کیا۔ اب جو ہے نا اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ہے نا جو چاہنے والے تھے، اب آپ دیکھیں کس طریقے سے ہے نا تمام جو ہے اذیتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں،
اور وہی افراد کہ آپ دیکھیں کہ خود جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے بیان کیا، یا مثلا حجر بن عدی کا دیکھ لیے، برابر سنتے رہتے ہیں، ہے نا، کہ خود جو ہے شہادت سے پہلے، مولا کائنات کی شہادت سے پہلے جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے تھے، دروازے پہ کھڑے تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے، ہے نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے چاہا کہ ہم ملاقات کریں، امام حسن علیہ السلام نے بتایا، وہ کھڑے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، امام نے بلایا آ جاؤ، اور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس منزل پہ پہنچے ہو، لیکن جو ہے ایسا وقت آ جائے گا کہ تمہیں جو ہے قتل کیا جائے گا، قبرستان زمین میں دفن کر دیا جائے گا، زندہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، تمام چیزیں۔ تو سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کیا کرو گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم سے بیزاری کرو، برات کرو، بلا بھلا کہو، تو اس وقت جو ہے کیا کرو گے؟ کہا کہ مولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہے آپ سے برات کریں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آخر کار دیکھیں 15 سال کے بعد جو ہے جب وہ وقت آیا ہے نا، اس نے حاکم نے اپنے زیاد نے جب بلایا، اور تھے نا 6 آدمی، ہے نا، بعض تو چلیے ہے نا قتل ہو گئے، کچھ اور تھے چلے گئے، لیکن جب ان سے کہا کہ تم جو ہے بیزاری اختیار کرو، برات کرو مولا کائنات کے سلسلے سے، سب و ستم، ہے نا، برا بھلا کہو، تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں گے؟ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اور ان کے سامنے جو ہے نا قبر بن رہی ہے، اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اتنا وقت دے دو کہ ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہے نا، کہ کہیں بھی کچھ بیان کریے نماز کا آ ہی جاتا ہے نا، پڑھیے صلوات پڑھیے، نماز پڑھنے کا موقع، 2 رکعت نماز، ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے بڑے اطمینان سے نا نماز پڑھتے تھے، لیکن اس دن جو ہے انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھی، اس لیے کہ تاکہ یہ ظالم، یہ دشمن یہ نہ کہیں، ہے نا، کہ انہوں نے جو ہے نماز کو بہانہ بنا لیا ہے تاکہ جو ہے نا دیر تک ہم نماز پڑھیں، ہے نا، لہٰذا جو ہے انہوں نے فوراً نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھو ایک شرط یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو ہے تم ہمارے بیٹے کو شہید کرو۔ اب تعجب کرنے لگا، کہا یہ تو ہے علی کے چاہنے والوں کا، یہ تو ہی ہے کہ وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن یہ عجیب ہے نا کہ تمہارا بیٹا ہے، اور ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے نا مثلا جو ہے بیٹا سامنے نہ قتل ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ پہلے اسے قتل کرو، یہ تو عجیب مسئلہ ہے۔ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ پہلے جو ہے ہمارے سامنے ہمارے بیٹے کو قتل کرو؟ تب جو ہے جناب حجر نے کہا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا بیٹا جو ہے دوسروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کے دل سے جو ہے ولایت نکل جائے اہل بیت کے شان میں، کوئی سمجھ گیا آپ؟ آسان چیز تو ہے نہیں، ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے نا بدل جائے اور جو ہے پھر جو ہے بیزاری اختیار کر لے، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے اس دنیا سے جائے اور ہمیں یقین اور اطمینان ہو جائے کہ جنت میں جا رہا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا، بتائیے جب تمام جو ہے یا جناب مسلم کے لیے مولا نے بتا دیا تھا کہ دیکھو تمہیں جو ہے اس طریقے سے سولی دیا جائے گا اور تمام چیزیں ہیں، اور کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کہ ہم جو ہے زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی زبان دے رہے، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ذکر علی جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن غور کریے تو زبان سے یہاں 2 مراد آ جا رہا ہے، سمجھ گئے آپ؟ کہ زبان دے دیں ایک تو زبان کٹ جائے گی، اور زبان دے رہے یعنی ذکر علی مٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اب جو ہے آپ دیکھ لیجئے ان کے سلسلے سے، یا مثلا جو ہے قاسم نام تھا، ہارون کا بیٹا، ہارون کا بیٹا جو ہے اس کا نام تھا قاسم، تفصیلی ہے واقعہ، تفصیلی ہے، کم سے کم 15 منٹ کا ہے، لیکن 3 منٹ میں اس کو سن لیجئے کہ ہارون کا بیٹا جو ہے قاسم نام، اور یہ جو ہے مولا علی کا چاہنے والا، مولا علی سے محبت کرتا تھا، اور پرانا لباس جو ہے قدر کا پرانا لباس پہن کے ایسے گھومتا تھا، بعض جو ہے اس کے
سامنے والے سب وزیر وغیرہ نے کہا کہ دیکھیے آپ کہاں ہیں نا، بادشاہ ہے، حاکم ہے، اور آپ کا بیٹا جو ہے پھٹا پرانا لباس پہن کے ٹہلتا ہے، آپ کی بھی بے عزتی ہے اس میں کہ ان کا بیٹا اس طریقے سے ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے کہیں کا مالک والک تو بنایا نہیں، گورنر وغیرہ بنا دیں گے کہ جب عہدہ آ جائے گا تو پھر تبدیل ہو جائے گا، عہدہ ملنے کے بعد تبدیل تو ہو ہی جاتا ہے، تبدیل ہو جائے گا، بدل جائے گا، اس کے بعد جو ہے بہترین لباس وغیرہ پہنے گا۔ اب اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم جو ہے تمہیں مصر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہ گورنری نہیں چاہیے، اور نکلا، اور نکلنے کے بعد کہاں گیا؟ بصرہ پہنچ گیا، بصرہ، اور عبداللہ بصری اور پہنچ گیا مثلا جو ہے اس طریقے سے کہ کوئی پہچانتا ہی نہیں، پرانا پھٹا لباس، اور وہاں کی جہاں مزدور وغیرہ کھڑے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، آج کل بھی ہے نا، آتے تھے اور لے کے جاتے تھے کہ آج ہمارے یہاں کام کرنا ہے، اس کو بھی لے کر چلے گئے۔ عبداللہ بصری گئے، بہت زیادہ جو ہے محنت کیا، تمام چیزیں جو ہے وہ چاہا کہ زیادہ پیسہ دے، کہا کہ نہیں زیادہ پیسہ نہیں لیں گے۔ پھر جو ہے دوسرے دن کچھ کام رہ گیا تھا، عبداللہ بصری آئے تو معلوم ہوا کہ وہ ہے ہی نہیں، معلوم کیا کہاں ہے، تو کہا کہ پھر اگلے ہفتے آنا، تو اگلے ہفتے آئے تو مل گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا کام تھا، دوبارہ آئے تو معلوم ہوا کہ جاؤ کہیں کونے میں آرام کر رہا ہے، گیا تو دیکھا بیمار، تو جب دیکھا بیمار ہے تو اس کے بعد جو ہے کہا کہ دیکھو ہم یہ قرآن دے رہے ہیں، قرآن ہم تلاوت کرتے تھے، ایسے کو دے دینا کہ جو شوقین ہو تلاوت قرآن مجید کرے اسے دے دینا۔ اور اس کے بعد جو ہے بتایا کہ تم ہمیں پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہم جو ہے نہیں پہچانتے، ہاں ہم ہارون کے بیٹے ہیں، قاسم نام ہے۔ جب یہ سنا تو ہل گیا، اب جو ہے ہارون کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے بیٹے سے ہم نے کام لیا، مزدوری ہے نا، دیوار وغیرہ صحیح کیا ہے، تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے۔ گھبرایا، کہا گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ انگوٹھی ہے اس نے دیا ہے، ہم نے استعمال نہیں کیا ہے، اور جو ہے اسے دے دینا انگوٹھی کہ وہ اپنے مال میں جو ہے وہ ڈال لے۔ ہم جو ہے اہل بیت سے، علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس نے کیا دیکھا، عبداللہ بصری نے دیکھا کہ اب جو ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے مولا کائنات کو سلام کیا اور کہا کہ ہم جس کے مشتاق تھے ان کی زیارت ہو گئی۔ پڑھیے صلوات۔ یہ ہارون کا بیٹا ہے نا، ہارون کا بیٹا، اور جو ہے اس کا نام جو ہے قاسم نام تھا نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے نا کتنے نا افراد چاہنے والے تھے۔ یا مثلا جو ہے متوکل، ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں یا بنی امیہ میں دیکھیے یا بنی عباس میں جو ہے سب سے زیادہ ہے نا یہی ہے نا ظالم تھا متوکل، جو ہے کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، یہاں تک کہ وہ امام کے پاس بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا، سمیٹ دیتے ہیں بیان ہے نا، سمیٹ دیتے ہیں، تھکے ہوئے آپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، وہی تھا، وہ تو کتنا بڑا ظالم سب کو معلوم ہے، متوکل کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن یہ امام کے پاس بیٹا آیا، کہا کہ مولا یہ جو ہے اہل بیت کا دشمن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں۔ امام نے کہا کہ نہیں تم قتل نہ کرو، تم قتل نہ کرو، کہا نہیں ہم چاہتے، کہا نہیں قتل نہ کرو، عمر تمہاری کم ہو جائے گی، اسے جو ہے کوئی اور قتل کر دے گا، تو بیٹا تھا اور امام نے اس طرح بہرحال۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی کا زمانہ ابن سکید جو ہے یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، اور متوکل نے یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ جو ہے اہل بیت کے چاہنے والا ہے، اسے تو ہے تھوڑا یہ معلوم تھا لیکن واضح نہیں تھا، تو بہرحال اس کہا کہ ہمارے بچے کو تعلیم دے دو۔ اب وہ جو ہے ان کے بچوں کو تعلیم دے رہے تھے ابن سکید، اور ایک دن جو ہے اس نے سوال کیا، متوکل نے پوچھا ابن سکید سے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں حسن اور حسین افضل ہے یا ہمارے یہ دونوں بیٹے؟ اب جو کہا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم ہے نا غصے کے عالم میں کہا کہ تم جو ہے امام حسن اور حسین کی بات کرتے ہو، ہے نا، یہاں تک کہ جو غلام ہے یعنی جناب قمبر جو غلام ہے ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ہے نا،
جب یہ کہا تو پھر جو ہے زبان ہے نا، زبان جو ہے گدی سے ہے نا کھینچوا لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے ہے نا ہدایت یافتہ اور ہدایت اہل بیت معصومین علیہم السلام، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس منزل پہ تھے کہ موت سے نہیں گھبراتے تھے، نے ولایت اہل بیت میں، اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت میں اپنی جان دیتی۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ایام اضحیٰ ہے اور کربلا ہو گئی، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ چلا اور جناب سکینہ بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، کبھی سید سجاد کے پاس بیٹھ جاتی ہے پہلو میں، اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق ہے، اور جناب سکینہ سید سجاد کے سینے کے قریب ہے نا اپنے سر کو رکھ دیتی ہیں، باپ کی خوشبو محسوس کر رہی ہیں۔ یہی سکینہ ہے کہ جب دربار میں پہنچی، بس آخری فکرہ، دربار میں جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو ایک ملعون کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی، تو اس نے کہا کہ ہم اس بچی کو کنیزی میں لیں گے۔ جب یہ سنا جناب سکینہ تڑپ گئی، شہزادی کے پاس آئی، دامن کو پکڑا، کہا پھوپھی اماں یہ ملعون ہمیں کنیزی میں مانگ رہا ہے۔ شہزادی زینب تڑپ گئی، ایک مرتبہ نجف کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہیں، بابا آپ کی بیٹیاں کنیزی میں مانگی جا رہی ہیں، عجب نہیں ذریعے نجف سے آواز آئی ہو، بیٹی زینب گھبرانا نہیں، سیعلم الذین ظلموا من قلبی۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، غریب جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غریب اس وبا سے تمام مومنین کو محفوظ فرما، حضرت کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ رحمت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین مومنین کے روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ۔